सीटेट जुलाई सन 2023 के लिए उर्दू के सिलेबस के मुताबिक आज हम लोग तीसरे टॉपिक को, जिसका नाम है सुनने और बोलने का किरदार यानी कि रोल ऑफ लिसनिंग एंड स्पीकिंग को डिस्कस करेंगे और इससे रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज भी हल करेंगे। तो चलिए सुनने का किरदार क्या है ये समझते हैं। तो ये जो सुनना है, ज़बान की चारों जो महारतें हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, उनमें से एक है। ये जो सुनना है, इससे ही बच्चा इल्म की तश्कील शुरू करता है। बच्चा अपने ख़ानदान और मुआशरे के लोगों की बात सुनता है और उनकी नकल करता है और बोलने की कोशिश करता है। यानी कि पहली बार जब बच्चा बोलता है तो वो घर, ख़ानदान और मुआशरे के लोगों की बातों को सुन के नकल करके ही बोलता है। यानी कि बच्चा अपनी मादरी ज़बान जो है वो सुन के नकल करके ही सीखता है, जिसे चौमस्की ने अपने थ्योरी में ये बताया कि बच्चों में ज़बान सीखने की जो क़ुव्वत होती है, जो सलाहियत होती है, वो पैदाइशी होती है। अगले पॉइंट में कहा जा रहा है कि सुनने के ज़रिए बच्चे में सही तलफ़्फ़ुज़ की महारत पैदा होती है और सुनने से ही बच्चा बोलने में तलफ़्फ़ुज़ से मुताल्लिक़ जो गलतियां हैं, जो नकाइस हैं, उनको दूर करता है। जब बच्चा सही से सुनेगा तो प्रोनाउंसिएशन की जो मिस्टेक्स हैं उनको वो धीरे धीरे दूर करता जाएगा। सुनने से ही बच्चे के ज़ख़ीरा अल्फाज यानी कि वोकैबुलरी पावर में इजाफ़ा होता है, जिससे उसकी ज़बानी नशोनुमा यानी कि लैंग्वेज डेवलपमेंट, भाषाई विकास में इजाफ़ा होता है। सुनना आवाज़ की तफरीक का बेहतरीन ज़रिया, यानी कि कौन सी आवाज़ का मतलब क्या है, दो आवाज़ों में फ़र्क कैसे करना है, ये हम सुनने के ज़रिए ही कर सकते हैं। यानी सुनना आवाज़ की तफरीक का बेहतरीन ज़रिया है। इसके ज़रिए बच्चा आवाज़ के उतार चढ़ाव को सीखता है और सुनने के ज़रिए बच्चा दूसरों के जज्बात और ख़यालात को भी जानता है। सुनना जो है ज़बान की दूसरी महारतों जैसे पढ़ने की महारत, लिखने की महारत की नशोनुमा में भी मददगार होता है। याद रखिएगा, जो सब ज़बान की चारों महारतें हैं ना, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, ये चारों महारतें एक दूसरे से मरबूत हैं, अंतर संबंधित होती हैं और कनेक्टेड होती हैं, और ये सभी महारतें एक दूसरे पर असरअंदाज होती हैं। याद रखिएगा, सुनने का जो अमल है वो ज़बान की आमोजिश की बुनियाद है। हम सुन के ही ज़बान की लर्निंग करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं बोलने के किरदार की। तो बोलना क्या करता है? बोलना ज़बान को ज़िंदगी, इस्तेहकाम, जोशो उमंग बख्शता है। बोलने का मतलब है कि बच्चा जल्द ही पढ़ना और लिखना भी सीख जाएगा। यानी कि अगर कोई बच्चा बोलना शुरू कर देता है तो उसका पढ़ना और लिखना भी आसान हो जाता है। बोलने से इंसान ज़बान के अस्वात, लबो लहजा, नशेबो फराज और तरन्नुम से वाकिफ़ होता है और बोलने से इंसान तलफ़्फ़ुज़ सीखता है। जब आप बच्चे को बुलंद ख़्वानी करने का मौका देंगे तो उसका जो तलफ़्फ़ुज़ है वो सही होगा। और बोलना इंसान को मुनासिब समाजी सियाक के मुताबिक गुफ्तगू करना सिखाता है। यानी कि मौका और महल के मुताबिक हमें किस तरह से लोगों से बातचीत करना है, ये हमें स्पीकिंग स्किल यानी कि बोलना सिखाता है। और बोलने से ज़बान की रवानी की नशोनुमा होती है, यानी कि लैंग्वेज फ्लुएंसी बढ़ती है, खुश उसलूबी से बातचीत और सहल गुफ्तगू की आमोजिश भी होती है। और बोलने से हम ख्यालात, जज्बात और अपने जो आइडियाज़ और फीलिंग्स हैं उनको हम एक्सप्रेस करते हैं, इजहार करते हैं। बोलने से ही बच्चा ज़बान की रवानी हासिल करता है और बातचीत के ज़रिए समाजी ताल्लुकात, जो सोशल रिलेशनशिप है, उसको इस्तवार करता है, बिल्ड करता है। तो सुनना और बोलना क्या है आपने जान लिया।
اس کے علاوہ میڈیم آف لینگویج جو 3 ہیں، جن میں میڈیم آف کمیونیکیشن یعنی ترسیل کا وسیلہ، میڈیم آف تھاٹ یعنی کہ تفکر کا وسیلہ، اور میڈیم آف کلچر یعنی کہ ثقافتی تبادلہ، یہ 3 جو ہیں وہ فنکشنز آف لینگویج ہیں، اسے آپ لوگ جانتے ہیں۔ اب ہم اس سبق سے ریلیٹڈ جو کچھ امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں وہ آپ کو بتا دیتے ہیں، جو کہ ڈائریکٹلی آپ کے ایگزام میں پوچھے جاتے ہیں۔ زبان کو ترسیل اور خیالات کا وسیلہ مانا جاتا ہے۔ زبان کیا ہے؟ اگر آپ سے پوچھے تو آپ کہیں گے ترسیل اور خیالات کے اظہار کا وسیلہ ہے۔ اگلے پوائنٹ میں ہے کہ ایک عام خیال یہ ہے کہ بچہ نقل اور رٹنے سے سیکھتا ہے۔ اسکینر ایک مہان سائیکولوجسٹ گزرے ہیں، ان کا ماننا یہ ہے کہ بچے نقل کر کے زبان کو سیکھتے ہیں، جبکہ نوم چومسکی کا ماننا ہے کہ زبان سیکھنا ایک پیدائشی صلاحیت ہوتی ہے۔ نوم چومسکی کی تھیوری ہم نے پہلے چیپٹر میں ڈیٹیل سے ڈسکس کی ہے، ٹھیک ہے نا۔ نوم چومسکی نے ایک کنسیپٹ دیا تھا جس کا نام ہے لینگویج ایکوزیشن ڈیوائس، ٹھیک ہے، یہ آپ لوگ جانتے ہیں۔ بولنا روزمرہ کی زندگی میں انسانی ترسیل کی بنیاد ہے، اور بولنا کے تحت ایک کہانی سنانا جو ہے یہ کافی اہمیت کا حامل ہے۔ کہانی سنانے سے کیا ہوتا ہے؟ بچوں میں تخلیقیت آتی ہے، اور یہ کہانی مجموعی طور پر پیش کی جاتی ہے۔ کہانی کے ذریعہ ہم بچوں میں تخلیقیت کے ساتھ ساتھ ایک اکائی کے طور پہ ہم زبان کو پیش کر سکتے ہیں۔ اب چلیے کچھ سوالات جو اکثر پوچھے جاتے ہیں وہ میں آپ لوگوں کو کرا دیتا ہوں۔ پہلا سوال ہے کہ استاد اپنی کلاس کو 4 کے گروپ میں بانٹ کر گروپ کے ہر طالب علم کو ایک کردار تفویض کرتا ہے اور انہیں گروپ میں کسی ایک موضوع پہ تعامل کرنے کے لیے، ڈسکشن کرنے کے لیے کہتا ہے۔ پھر وہ ہر گروپ کو پوری کلاس کے سامنے اپنے اپنے کردار ادا کرنے کے لیے کہتا ہے، تو اس سرگرمی کو آپ کیا کہیں گے؟ یعنی کہ ٹیچر نے کلاس میں گروپ بنوایا اور ہر ایک کو ایک ایک کردار دے دیا اور کسی پرٹیکولر ٹاپک پہ انٹریکشن کرنے کی اپارچونیٹی دی، اور پھر پوری کلاس کے سامنے اپنے اپنے کردار ادا کرنے کو کہا، تو یہ جو سرگرمی ہے کیا کہلائے گی؟ تو اسے ہم کہیں گے رول پلے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیے رول پلے کا مطلب کیا ہوتا ہے، اس کو ہم نے اپنے نوٹس میں تفصیل سے سمجھا دیا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے اس نوٹس کو جو کہ 12 یا 13 چیپٹر پہ مبنی ہے، مکمل نوٹس کو اور پریویس ایئر کوشچن پیپر کو آنسر کی کے ساتھ لینا چاہتے ہیں، تو آپ ہمیں واٹس اپ کر سکتے ہیں۔ واٹس اپ پہ ہم آپ کو ہمارا ای نوٹس پرووائڈ کراتے ہیں۔ آپ کو ہمیں میسج کرنا ہے 72 75 54 98 90 پہ۔ آپ اس پہ واٹس اپ کر کے ہمارے نوٹس کے سیمپل کو دیکھ سکتے ہیں۔ آپ جب واٹس اپ کریں گے تو آپ کو ہم سیمپل بھیجیں گے جس میں کچھ ڈیٹیلز ہوں گی، انہیں فالو کر کے اور معمولی سی رقم ہمیں بطور ہدیہ پیش کر کے ہمارے کمپلیٹ نوٹس کو اور پریویس ایئر کوشچن پیپرز آنسر کی کے ساتھ حاصل کر سکتے ہیں۔ چلیے آن لائن والے پیپر بھی ملیں گے، لیکن آپ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے اس سال جو پیپر ہے وہ آپ کا آف لائن موڈ میں ہوگا۔ کب ہوگا پیپر؟ تو 20 اگست سن 2023 کو پورے انڈیا میں پیپر ہوگا آف لائن موڈ میں۔ چلو درج ذیل میں سے کس کا استعمال بولنے کی مہارت کے اندازہ قدر میں نہیں ہوتا؟ یعنی کہ اسپیکنگ اسکل کا ایویلویشن کرتے ہوئے آپ کس کا استعمال نہیں کریں گے؟ رول پلے، یہ تو بہت ضروری ہے بولنے کی مہارت میں۔ دکھا کے کسی چیز کا ایکسپلینیشن کرنا یہ بھی اہم ہے۔ کسی پکچر کو ایکسپلین کرنا، تصویری وضاحت کرنا یہ بھی اہم ہے، لیکن خالی جگہوں کو پر کرنا یہ بولنے کی مہارت کے اندازہ قدر میں زیادہ اہمیت کا حامل نہیں ہے۔ یعنی کہ ہمارا جو آپشن نمبر سی ہے نا وہ صحیح جواب ہوگا، ٹھیک ہے۔ آگے بڑھتے ہیں اگلے سوال پہ
کہا جا رہا ہے کہ زبان کی آموزش کے لیے بطور حکمت عملی کہانی سنانے کا مقصد کیا ہے، یعنی کہ جب ہم لینگویج کی ٹیچنگ کرتے ہیں تو اس میں ہم اسٹوری کو ایز اے اسٹریٹجی سناتے ہیں۔ اس کا مقصد کیا ہے؟ کیوں ہم زبان کی کلاس میں کہانیاں سناتے ہیں؟ کیا طلبہ کو اخلاقیات کی تدریس یعنی کہ موریلٹی، نیتکتا سکھانا ہوتا ہے اس لیے ہم کہانی سناتے ہیں، یا پھر استاد کو کہانی زبانی یاد کرانے کے قابل بنانا ہمارا مقصد ہے، یا پھر کہانی طلبہ کو کہانی پڑھنے کے قابل بنانا، یا پھر طلبہ کو زبان کے ساتھ شریک کرنا؟ تو زبان کی کلاس میں کہانی جو ہے وہ ایک اکائی کے طور پر استعمال ہوتی ہے، اور اس کا ہم بطور حکمت عملی یعنی کہ یوجنا کے روپ میں پریوگ اس لیے کرتے ہیں تاکہ طلبہ کو زبان کے ساتھ شریک ہونے کا موقع مل سکے۔ یاد رکھیے گا، جو کہانی ہوتی ہے وہ طلبہ میں تخلیقیت پیدا کرتی ہے اور ایک اکائی کے طور پر کلاس روم میں استعمال ہوتی ہے، زبان کی ایک اکائی کے طور پہ، اور اس سے بچے زبان کے ساتھ شریک ہو پاتے ہیں۔ آ رہا ہے سمجھ میں؟ چلو آگے بڑھتے ہیں اگلے سوال پہ۔ کہا جا رہا ہے کہ بچوں کی زبان بولنے کی صلاحیت ادبی آموزش کو اہم بنیاد فراہم کرتی ہے، یعنی کہ بچوں کی جو اسپیکنگ اسکل ہے وہ لٹریچر لرننگ کو ایک بیس پرووائڈ کرتی ہے، اہم بنیاد فراہم کرتی ہے۔ تو درس ذیل میں سے کلاس روم کی کون سی مشق بولنے کی صلاحیت کو فروغ دے سکتی ہے؟ یعنی کہ یہاں پہ جو 4 پریکٹس دی گئی ہیں ان میں سے کون سی ایسی پریکٹس ہے، مشق ہے، جو کلاس روم میں بچوں کی اسپیکنگ اسکل کو ڈیولپ کر سکتی ہے؟ پہلا ہے لفظوں کے ساتھ صحیح تلفظ کی ایک ساتھ مشق، یا پھر پسندیدہ کہانی پر فیوریٹ اسٹوریز پہ بیسڈ رول پلے میں بچوں کو پارٹیسپیٹ کرانا۔ تیسرا آپشن ہے کہ اجتماعی یا انفرادی طور پر لفظوں کو یاد کرنا اور ان کی نظم خوانی کرنا۔ چوتھا ہے استاد کے ساتھ درسی کتاب میں دی گئی کہانی کو اجتماعی طور پر پڑھنا۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ کلاس روم میں بولنے کی صلاحیت کو فروغ ملے تو آپ اپنے اسٹوڈنٹس کی کسی فیوریٹ کہانی کو لیجئے اور اس پر بچوں سے رول پلے کروائیے، ٹھیک ہے؟ جیسے مان لیجئے بچوں کی فیوریٹ اسٹوری جو ہے وہ شعلے کی جو مووی ہے اس کی کہانی ہے، تو کسی کو جے بنا دیجئے، کسی کو ویرو، کسی کو گبر، کسی کو بسنتی بنا دیجئے، اور کچھ کتے سامنے رکھ دیجئے اور بچوں سے ڈائلاگ بلوائیے۔ جو ویرو ہے وہ بولے کہ بسنتی ان کتوں کے سامنے مت ناچنا۔ تو اس سے کیا ہوگا؟ بچوں کی جو بولنے کی صلاحیت ہے نا وہ ڈیولپ ہوگی۔ تو آپشن بھی ہمارا صحیح ہے۔ اگلا سوال یہ کہ بولنے کی مہارت کو فروغ دینے کا سب سے اہم پہلو کیا ہے؟ تو ابھی ہم نے بتایا کہ رول پلے جو ہوتا ہے نا وہ بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہوتا ہے، لیکن رول پلے تو آپشن میں یہاں پہ ہے نہیں۔ چلو باقی آپشن پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں۔ صاف اور درست تلفظ کا استعمال، شیریں اور مترنم آواز کی تخلیق، سیاق اور حالات کو ذہن میں رکھ کر بولنا، اور آواز کے زیر و بم یعنی آواز کے اتار چڑھاؤ کو بروئے کار لانا۔ تو دیکھو یہاں پہ بولنے کی مہارت کو فروغ دینے کے لیے سب سے اہم پوچھا جا رہا ہے، تو جب آپ سیاق اور حالات کے مطابق بولیں گے یعنی کہ کنٹیکسٹ اور سچویشن کے اکارڈنگ بولیں گے تو آپ کی جو بولنے کی مہارت ہے وہ ڈیولپ ہوگی۔ تو بولنے کی مہارت کو فروغ دینے کا سب سے اہم پہلو سیاق اور حالات کو ذہن میں رکھ کے بولنا ہے، یعنی کہ آپشن نمبر سی ہمارا صحیح ہے۔ اگلا سوال یہ ہے کہ بچے کو جب نظم کی قرأت کے لیے کہا جاتا ہے تو یہ استاد کی بچے کے ڈیش اندازہ قدر میں مدد کرتا ہے۔ مان لیجیے کہ آپ کا کوئی اسٹوڈنٹ ہے اور آپ نے اسے کہا کہ چلو بیٹا نظم پڑھو، ٹوئنکل ٹوئنکل لٹل اسٹار، یہ والی نظم پڑھو۔ تو جب بچہ یہ نظم پڑھے گا تو ایز اے ٹیچر ہم بچے کی کس چیز کا مولیانکن کر سکیں گے، اندازہ قدر کر سکیں گے، ایویلویشن کر سکیں گے، اس کی ادب کی معلومات کا، بولنے کی مہارت کا، اداکاری کی صلاحیت کا، یا پھر ادراک کی صلاحیت کا۔ تو دیکھیے یہاں پہ بچہ نظم پڑھ رہا ہے یعنی کہ وہ بول رہا ہے، تو جب وہ نظم پڑھے گا تو ایز اے ٹیچر ہم
बच्चे की बोलने की महारत का अंदाज़े कद्र कर सकते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। चलो क्वेश्चन नंबर 7 है कि ज़बान के उस्ताद को ऐसा काम देना चाहिए जो जोड़ों या ग्रुप में किया जा सके, क्यों? एज ए टीचर आप बच्चों को ग्रुप वर्क क्यों देते हैं? क्या इससे तलबा साथ में मिलकर काम को जल्दी ख़त्म कर लेंगे इसलिए, या फिर ये उस्ताद के काम को कम करेंगे क्योंकि इनफरादी तवज्जो ग्रुप मुशाहदे से मुश्किल है, या फिर इस तरह के बामानी काम से तलबा एक दूसरे से सीखते हैं और ताउन करते हैं, या फिर ये तलबा में ज़्यादा नंबर हासिल करने के लिए मुसाबकती जज्बे यानी कि जो कंपटीशन की भावना है उसको मोटिवेट करता है। तो ग्रुप और जोड़े में जब हम लोग काम करने के लिए स्टूडेंट्स को देते हैं तो इससे बच्चे एक दूसरे से सीखते हैं और ताउन करते हैं, इंटरेक्शन करते हैं। तो ज़बान के उस्ताद को ऐसा काम देना चाहिए जो जोड़ों या ग्रुप में किया जा सके, क्योंकि ग्रुप में तलबा को एक दूसरे से तामुल करके सीखने का और ताउन करने का मौका मिलता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। ठीक है ना? तो इस तरह से बहुत सारे सवालात हमारे ये जो तीसरा चैप्टर है उसमें इंक्लूडेड हैं। आपको ये सभी सवालात के जवाब चाहिए और थ्योरी चाहिए तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। मैंने आपको बताया है कि व्हाट्सअप कैसे करना है, किस नंबर पे करना है, 72 75 54 98 90 पे करके व्हाट्सअप आपको हमारे कंप्लीट नोट्स को हासिल कर लेना है। थैंक यू वेरी मच।